جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں. جس قسم کے شروع میں جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں. جو اسم اسے معرفہ کہتے ہیں. جی وہ اسم جو معرفہ کی طرح مضاف ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں. 5 پہلی 5 اس میں ضمیر اس میں اشارہ اس میں موصول معرف. جی 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 جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو وہ معرف بالندا ہو. نکرہ معرفہ اسم موصول. یہ معرفہ ضمیر ہے. معرفہ اسم علم. نکرہ نکرہ اس میں کوئی معین درس نہیں ہے نا. سات معرف جی جی معرفہ معرف باللام. معرفہ اسم ضمیر. معرفہ معرف بالاضافہ. نہیں ہوگا جی. معرفہ اسم ضمیر ذال اسم اشارہ.
معرفہ اسم علم نکرہ تین کے جی 3 کی تمرین ہے جی معرفہ نکرہ علم نکرہ شجر درخت ہے کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے جواب یہ نہیں دیا جائے گا جواب میں یہ دیا جائے گا کہ جی یہ معرفہ کی اقسام میں سے کسی بھی قسم کے تحت داخل نہیں ہے جب آپ سے استعمال کیا جائے گا معرفہ رکھا گا تو اس میں آپ نے خاص اور آپ کو نہیں دیکھنا ابھی جس طرح ایک بھائی ہے ہمارے ان کو درس جو ہے وہ مطلب نہیں لگ رہا تھا کوئی بھی درس بنا دے انہوں نے نکرا کر تو ہم نے یہی کہا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ عام ہے خاص ہے جب اس پہ معرفہ کی علامت ظاہر ہے تو بس وہ خاص ہی خاص ہے یعنی معرفہ ہے ٹھیک ہے بتائیں یا نبی نکرہ ہے معرفہ یہ معرفہ ہے حرف ندا ہے جی معرفہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ نہیں ہوتی
جی 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 یہ آخری قاعدہ جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا. جی مؤنث سماعی سماعی جی مذکر ہے.
یہ استاد صاحب یہ اس میں آخری قاعدہ لگے گا کہ جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو تو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو. جی اس میں سے کوئی نہیں پائی جا رہی. جی یہ مذکر ہوگا. مؤنث جی یا مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے. جی یہ مؤنث سمائی اسی میں پڑھا ہے سب دوسرے قاعدے میں. بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں جیسے اردن شمس دارن وغیرہ. آمین آمین. یہ مؤنث مؤنث حقیقی. جی مؤنث حقیقی. تو سب عربی میں یاد نہیں ہے. جی 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 استاد صاحب یہ آپ جو تعریفیں بتاتے ہیں عربی میں یہ کوئی کس کتاب سے آپ بتاتے ہیں؟ جی 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 استاد صاحب جی 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 استاد صاحب مؤنث مؤنث سمائی. جی
मुज़क्कर भी इनकी तरफ ज़मीर लौटा दी जाती है। तो इससे मालूम होता है ये तसावील अमरैन है, यानी इनमें दोनों मामलात एक जैसे हैं, मुज़क्कर भी लौटा सकते हैं मुअन्नस भी। लेकिन ये बात याद रखें कि मुअन्नस भी अगर कोई लौटाए तो वो भी जायज़ है। मुसब्ब जैसे हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल हैं वो भी इसमें दाखिल होंगे। इसमें हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल भी मुअन्नस में दाखिल होंगे अगर आप इनकी तरफ इनकी सिफ़त लगाना चाहते हैं। जी ठीक है जी ये सारे अलग अलग फिक्र हैं। भाई तो हमाम में आपके साथ जो है ये भी एक फिक्र है। जी क्या फरमाऊं? الرغيب ما يدخل معك في الهمام معك الغيب ما هوى الصدر لا ما هوى القيمة قیمت نتیجہ آتی ہے قماتیر قماتیر اس بیچ کو کہتے ہیں اس کے نیچے کتابیں رکھی جاتی ہیں ما الصدر جی ہوا یہ فیل ہے ہوا الصدر لا ما ہوا القیمت علم وہ ہے جسے سینہ سنبھالے نہ کہ وہ جسے کتابیں سنبھالے یہ ہم عربی گرامر کی طرف نہیں کرتے ہیں اپنا جیسے بتایا تھا ابھی 9 مہینے میں کلک ہوتے تھے ایک وقت کلاس لگی ہوئی ہوتی لہٰذا اس کو پڑھنا ضرور سے آپ نے پڑھا بات لکھا ٹھیک ہے نا پڑھتے ہیں آپ کتنا نہیں سوالات استاد صاحب حمام کا میں نہیں بتا دیں جی فرمائیں حمام کا معنی جی میں نے کہا شاید کوئی دوسرا معنی ہو اس کا ٹھیک ہے جی خلیفہ کو یہ مذکر مؤنث کون سا پہلا لفظ اس میں سبق نمبر 4 کا عدد مطلقہ کا سوال ہے رجل مذکر مؤنث مذکر شاب مذکر مؤنث مؤنث اچھا ایک تعریف ابھی میں نے استاد محترم مجھے بتائی وہ یہ کہ مذکر کی تعریف آپ ذہن میں رکھیں کہ جس جنس کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی مؤنث کی بات کر رہے ہیں اس جنس کی مد مقابل اگر کوئی مذکر موجود ہے تو وہ مؤنث حقیقی ہے ورنہ وہ مؤنث لفظی ٹھیک ہے جی آج لفظی قسم میں مؤنث حقیقی اور لفظی الگ الگ کریں لا خط مذکر مؤنث ہے مؤنث حقیقی لفظی حقیقی اب دیکھیں مؤنث حقیقی آپ نے تعریف بتائی اس کے مقابل میں جنس مذکر موجود ہے اس کی ناقتن کی جمع موجود ہے جی لہٰذا یہ مؤنث حقیقی اور لفظی جی رجل رجل کام کو کہتا ہے اب اس
نہیں سیمائی لفظی حقیقی لفظی جی مؤنث حقیقی جی پلانے والی اور دودھ پلانے والی کے مقابلے کوئی مرد تو موجود ہوتا ہے نا، جی اگرچہ وہ دودھ پلانے والا نہ ہو. جی یہ بات تھوڑی سی سٹ گئی اس کو چھوڑ کر وہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے. جی ایک بات عورت تھی لفظی حقیقی کسی لڑکی کو کہتے ہیں حقیقی حقیقی لغت لفظی اس کے مقابلے میں دارالمنکر بھی ہے نا. ہندو کے مقابلے میں کوئی مرد تو ہو سکتا ہے نا جن سے مذکر. لغت کی بات کریں تو یہ مؤنث لفظی جی بات کی بات ہو. مؤنث حقیقی قانون کا مطلب ہے گدی. ٹھیک ہے. سورا کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی لڑکی. حقیقی سورا بھی ہے نا. جی حقیقی. خمر شراب کو کہتے ہیں. جی لفظی ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ کو عربی عبارت لکھ کے سینڈ کروں چھوٹی چھوٹی تو کیا آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے؟ انشاءاللہ کسی طرح بھی آپ نے کر جی میں آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہوں. زیدن ولدہ جمیل. ابھی تو ہم صرف ترجمے پہ بحث کر رہے ہیں، ترجمہ درست کر رہے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ میں اعراب پھر بھی بتایا کروں گا. آگے جا کے اعراب بھی بتا دیا کرتا ہوں. جس کا خوبصورت ہے. یہاں پہ قاعدے سے بتانا چاہوں کہ ایک ہوتی ہے ضمیر، ایک ہوتا ہے مرجع. اس کا ضمیر کو کہتے ہیں راجع، اور جہاں وہ لوٹتی ہے اس کو کہتے ہیں مرجع. جی وہ قاعدہ یاد رکھیں کہ ضمیر کا ترجمہ مرجع کے ساتھ کرنا ہے، اور کرنا اس طرح ہے کہ مرجع کو ضمیر کی جگہ رکھ دیں اور پھر جو ہے نا مرجع کا ترجمہ نہ کریں. جب آپ نے مرجع کو کہاں رکھ دیا؟ ضمیر کی جگہ رکھ دیا. تو اب آپ مرجع کا ترجمہ ضمیر کے وقت کریں گے اور پھر ضمیر کا ترجمہ نہیں کریں گے. میری بات مثال کے ذریعے سمجھا دیں. وہ کے
باقی سب اپنی میوٹ کریں تاکہ ان کی بات صحیح سمجھ آ سکے. جو استاد صاحب میں نے یہ پوچھا جی کہ سر. مثال کے ذریعے سمجھا دیں یہ قاعدہ. جی مثال کے ذریعے سمجھا دیں. اب آپ اپنا میوٹ کریں. میں اس کرم کے کہاں تک آپ یہ فرمائیں کیا فرما رہے تھے؟ آپ کے قاعدے کے مطابق اس کا ترجمہ کریں. زیتا بیٹا خوبصورت ہے. بہت ہی زبردست ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بہت ہی بہترین کیا ہے آپ نے، اور آپ ماشاء اللہ 100% میرا مدعا سمجھ گئے. اگر یہ اسی طرح آہستہ آہستہ سمجھ کے چلے ماشاء اللہ آپ قابل لگ رہے. میرے قاعدے کا بد نہیں ہے تو آپ کے اپنے اندر کی صلاحیت جاگی بھی ہے، اس وجہ سے آپ نے ترجمہ بہت اچھا کیا. اب ہم آ جاتے ہیں عابد نعیم صاحب کے پاس. آپ فرمائیں کیا فرما رہے تھے؟ جیسے بھائی نے ترجمہ کیا نا زید کا لڑکا، یہ ترجمہ بہترین ہے کیونکہ انہوں نے ضمیر کا جو مرجع ہے اس کو ضمیر کی جگہ رکھ کے ترجمہ کیا. ضمیر کا اور مرجع کا ترجمہ دو بار نہیں کیا. اس سے سیریز اردو میں فرق آتا ہے، لہٰذا ہم ترجمہ ایک ہی کریں گے. زید کا لڑکا خوبصورت. سر ٹھیک ہے سر، یہ تو قرآن کا ترجمہ کیا ہے. جی سر. یہ کمیونیکلی بات کر رہا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا کہ اور ترجمہ بہت اچھا کیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ضمیر کی جگہ مرجع کو رکھ دیتے. جب ضمیر کی جگہ مرجع کو رکھا تو زیدن آ گیا نا ہو کی جگہ. زیدن ہو جائے گا نا، مرجع کو رکھنے میں تو مضافی میں بدلا دے گی. زیدن ولد زیدن جمیل. ٹھیک ہے، ولد زیدن جمیل. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. اب میں اور کچھ مثال دیتا ہوں. اسی طرح یہ اس کے بعد کل پر کیا تھا اسی طرح. اب دیکھیں میں نے ایک اور مثال ایسی دینی ہے کہ جس کا ترجمہ آپ لوگوں میں سے سب سے پہلے گرافک ڈیزائنر نے کرنا ہے، پھر میں اس قلم کے کہا تھا کہ پھر ہمارے عابد نعیم صاحب. ٹھیک ہے، تو میوٹ کریں پھر یہ بولیں گے العلم لیس لہ بدل. العلم لیس لہ بدل. میں اعراب نہیں پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ خود کرنا ہے اور اچھے طریقے سے. شاید ہو بہت کسی کو آپ بند کریں. میں اس کرم کے کہاں تک قابل یہ فرمائیں کیا فرما ہے. العلم لیس لہ بدل. ترجمہ ترجمہ فی اللغت الاردیہ. جی جلدی کریں، ایک منٹ ہے ہمارے پاس. بدل نہیں ہے. جی اب عابد نعیم صاحب ترجمہ کیجیے. ایسا علم اس کا بدل نہیں. جی اب میں آپ کو مثال سے ہی سمجھا کر پھر اجازت چاہتا ہوں. العلم کا مطلب ہے علم. میں نے کہا تھا مرجع کا ترجمہ آپ نے ضمیر کے ساتھ کر دینا ہے. تو لیس للعلم بدل. ترجمہ کیا ہوگا؟ لیس للعلم بدل. علم کا بدل نہیں ہے، لیکن ایک طاقت رکھیں. لیس للعلم بدل. بدل جو ہے یہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے نہیں، نکرہ ہے اور یہ نفی کے بعد آ رہا ہے نہیں آ رہا. جی اور یہ بلاغت کا کام ہے کہ نفی جو ہے، نفی کے بعد کوئی نکرہ اسم آئے تو جس کو بلاغت والے یہ تعبیر کرتے ہیں کہ ان نکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم. النکرہ فی سیاق النفی تفید العموم. نکرہ اگر نفی کے بعد آئے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، تو ترجمہ دیکھیے گا. العلم لیس لہ بدل کا مطلب ہے علم کا کوئی بدل ہی نہیں. یہ ترجمہ درست ہے کہ علم کا بدل نہیں، اس میں فرق
ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو باتیں ابھی پڑھائی ہیں آپ نے آج آگے کا سبق نہیں